بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جیسے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی بین الاقوامی سطح پر کامیابیاں، جیسے کہ ہم نے پوسٹ وار سچویشن کی بات کی، لیکن اب ہم جو ڈسکشن کر لیں ہیں پروگرام کے دوسرے حصے میں کہ جو ہمیں انٹرنیشنل اور بین الاقوامی سطح پر جس طریقے سے کامیابیاں مل رہی ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھیں اسٹاک مارکیٹ جو ہے بلند ترین سطح پر ہے، اور جو ڈالر ہے ڈالر کی بھی ہمیں کمی جو ہے وہ اس کے ریٹ میں بھی کمی نظر آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایکسپورٹس کی بات کریں تو ایکسپورٹس کی درآمدات جو ہیں وہ بھی بلند ترین سطح پر ہیں، لیکن گراس روٹ لیول پر جو ہے وہ اس کے کیوں جو ہے ریپرکشنز نظر نہیں آ رہے۔ عوام جو ہے وہ شکایت کر رہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں چینی کا بحران، پیٹرولیم مصنوعات میں جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو پیٹرول پمپس پہ جو گراس روٹ لیول پہ ریٹس ہیں ان میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ بزنس سیکٹر کے اندر کیا معاملات ہیں، ہم اس میں ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں جناب ظاہر لشاری صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کاشف انور صاحب، سہیل لشاری صاحب اور کاشف انور صاحب۔ سہیل لشاری صاحب، سر جناب آپ سے ہی شروع کروں گا پروگرام کا۔ سر، جس طریقے سے موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں، اب اس حوالے سے ذرا کائنڈلی انفارمیٹ کریں کہ ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ پوسٹ وار سچویشن میں ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں، سٹاک مارکیٹ میں بھی کامیابیاں مل رہی ہیں، ہم دیکھیں تو ہمیں بہت سارے معاملات میں کامیابیاں مل رہی ہیں، لیکن معاشی پالیسیوں کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو ہمیں بین الاقوامی ملی ہے عزت، جی، اور پتہ چلا کہ پاکستان اتنا کمزور ملک نہیں ہے جتنا کہ ساری دنیا سمجھ رہی تھی۔ جی سر، ہندوستان تو ویسے ہی ہمیں کمزور سمجھتا تھا، جی تو ان کو ہم نے بتا دیا کہ ہم کسی لحاظ سے بھی ملیٹریلی اور ادروائز بھی کمزور نہیں ہے۔ دنیا اب ہمیں ایک اور اینگل سے دیکھ رہی ہے، اور اس اینگل کا فائدہ ہم تبھی اٹھا سکتے ہیں جب ہماری معاشی حالت بھی بہتر ہو۔ جی تو اس کے لیے پہلے بھی کام ہو ہی رہا ہے، مگر تھنگز ایز یوزول سے اب بڑھ کے کام ہونا چاہیے۔ جی اب ہمیں اپرچونٹی زیادہ ملی ہے، بالکل۔ پوٹینشیل کتنا ہے وہ تو میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا، مگر اپرچونٹی بہت زیادہ ہمیں ملی ہے۔ تو ہمیں اپنا جو گھر ہے اس کو سیدھا کرنا ہے، جی ہم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ کام کرنا ہے، بجلی کی قیمتیں کم کرنی ہیں۔ دیکھیے، جب آپ مقابلہ کرتے ہیں کہ انڈیا کے اوپر 50% ٹیرف لگ گیا، ٹھیک ہے جی، عام آدمی کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اس کا مطلب یہ کہ اگر 100 روپے کی چیز ہوگی تو ادھر امریکہ میں وہ 150 کی بکے 150 گی۔ کی بالکل۔ تو ٹھیک ہے جی، جی اب اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ اصل تو بات یہ ہے، جی انڈیا پہ تو لگ گیا جو سو لگنا تھا، مگر ہمیں فائدہ تبھی ہوگا کہ اگر ہم اس سیکٹرز میں کام کریں اور ہمارا جو کم قیمت کی چیز ہے اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی اتنی ہو کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اب اس کے لیے ہمیں اپنا گھر سیدھا کرنا ہے۔ دیکھیے، انٹرنیشنلی انڈیا کا روپیہ جو ہے وہ ان کا ایک روپیہ ہے تمہارا کوئی 3.25 روپے کے برابر ہے، وہاں سے بھی ان کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج مل جائے گا۔ پھر ان کا لون جو ہے ہمارا 11% ہے، ان کا 5-6% ہے۔ اسی طرح ان کی بجلی جو ہے ہماری 13-14% پہ ہے، ان کی 9 سینٹ پہ ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں آف سیٹ کر دیتی ہیں ہمارے بینیفٹ کو۔ تو ہمارا بینیفٹ کیا ہوگا کہ ہماری جو ورک فورس ہے اس کا ورک ایتھکس، اس کا ورک ماڈل اتنا بہتر ہو کہ اگر ہم آج 10 جینے پر آور بنا رہے ہیں تو ہم 15 جینے پر آور بنائیں، اور ہم وہ اس کوالٹی کی بنائیں کہ ہمارا ساری سیل جو ہے امریکہ سے بھی ہو۔ امریکہ کی سیل جو ہندوستان کی ہے وہ تقریباً ایکسپورٹ جو ہے 84-85 بلین ڈالر کی ہے، اور ہماری ساری 6 بلین کے ارد گرد گھومتی ہے، جس میں ٹیکسٹائل جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، تو وہ بھی کوئی 3 کچھ بلین ڈالر کی۔ تو ہمارا اپنا ایکسپورٹ باسکٹ جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے۔ ہمیں فوری اس کے اوپر توجہ دے کے ایز آف ڈوئنگ بزنس، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس دونوں پہ کام کرنا پڑے گا۔ فیلسٹیشن دینی پڑے گی، تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ ٹیکس کلیکشن بھی کوئی چیز بلا ہوتی ہے، مگر وہ ٹیکس کلیکٹ کرے، میں یہ نہیں کہتا کیونکہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی ہیں، بالکل مگر اس کے باوجود آپ کو اگر اس وقت بھی آپ نے جمپ سٹارٹ نہ لیا جبکہ ساری دنیا آپ سے معاہدے کرنے کو تیار ہے، عسکری بھی اور جہاز بھی خریدنے کو تیار ہے، اور آپ سے دوسری چیزیں بھی خریدنے کو تیار ہے، تو آپ اپنا جو ایکسپورٹ باسکٹ ہے وہ بڑھائیں، اپنی کام کرنے کی رفتار کو بڑھائیں۔ دیکھیے، ہمارے ہاں 30% تو ہر چیز ویسٹ ہو جاتی ہے، بجلی سے لے کے ہر ایک چیز۔ بالکل تو ایسے ہی ہمیں سر۔ ان ساری چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم
وہ جو ان کو 50% لگا ہے وہ ہمیں اس سے اتنا خوش ہونا نہیں چاہیے. خوش ہم تب ہوئیں جب ہم اس 50% کی کوئی سر بالکل بینیفٹ یہ تو سر اٹھا سکیں. کرنا چاہیے سر لشاری صاحب، لیکن کیا آپ متفق ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں کرنٹ جو گورنمنٹ ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے سر؟ دیکھو کام تو کر رہی ہے، مگر میں جیسے کہہ رہا ہوں نا، اب آؤٹ آف دا باکس سوچنے والی آؤٹ بات آف دا ہوگی. باکس، اب ٹھیک ہے، اب 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 وہ سپیڈ جو پہلی تھی اس سے بھی تیز کرنا پڑے گا. تیز کرنا دیکھیے پڑے گا، سمجھدار سارے ہیں، ہر ایک کو پتا ہے بالکل کہ اس وقت ایشوز پاکستان کے اکنامکلی کیا ہیں. یہ نہیں ہے کہ احسن اقبال صاحب کو نہیں پتا، پرائم منسٹر کو نہیں پتا، یا ایف بی آر کے چیئرمین کو نہیں پتا. ہم ان کو کیا بتائیں، وہ ہم بالکل سے زیادہ عقلمند ہے. مگر جو ایک سپیڈ ہونی چاہیے اس وقت وہ اس آؤٹ آف دی اپرچونٹی کو باکس، جو پکڑنے کے بالکل آپ نے لیے. بات ٹھیک دیکھیے کی. اس وقت ای وی کا دور آیا ہوا ہے، ہمیں ای وی کے مقابلے میں آئی اے کا دور آیا ہوا ہے. ہمیں وہ کمپیوٹرائزیشن، ڈیجیٹلائزیشن اور الیکٹرک وہیکلز، ان پہ ساروں پہ الیکٹرک بیٹریز پاکستان میں بنے. دیکھیں ہمیں اب وہ ٹریڈیشنل انڈسٹری نہیں رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ کاشف انور صاحب بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمیں اب ایک نئی سپیڈ، ایک نئے ولولے کے ساتھ، جیسے کہ ہم نے ان چند دنوں میں اپنا ولولہ عسکری طور پہ دکھایا ہے، ہم ادھر بھی یہی ٹھیک ولولہ دکھائیں. سر، بالکل آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ ٹیرف کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ٹیرف ہے کیا. ٹیرف بالکل آپ نے جیسے اگزامپل دی کہ وہ اگر 50% لگا تو 100 کی چیز 150 میں وہاں پہ فروخت ہوگی، تو وہاں کی مارکیٹ میں بھارت کی چیزیں نہیں سیل ہوں گی، تو اس کے ساتھ ایشیا کے اندر جو چیزیں وہاں پہ جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں تو وہ پاکستان ایکسپورٹ کر سکتا ہے اگر وہ آؤٹ آف دی باکس جا کے بالکل اس پہ کام کرے. سر کاشف انور صاحب، سر اس پہ میں آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں. جیسے لشاری صاحب نے فرمایا کہ ہمیں چیزیں سپیڈی کرنی ہوں گی، کوئی آپ کے پاس ایسی تجویز ہے گورنمنٹ کے لیے کہ وہ کس طریقے سے اس لائحہ عمل کو اپنائے سر؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں لشاری صاحب کی ہر بات سے متفق ہوں، جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کنسسٹنسی اینڈ کنٹینیوٹی آف پالیسیز کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ہم نے پالیٹکس میں سب ایک طرف ہے، تو ہمیں چارٹر آف اکانومی کی طرف بھی جانا ہے. کسی گورنمنٹ کے آنے یا کسی گورنمنٹ کے جانے سے ہماری اکنامک اسٹیبلٹی کو اور ہماری جو کنٹینیوٹی اس کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. یہاں پر جو سب سے بڑا بحران ہے کہ ہمیں آج یہ ایک انڈسٹریلسٹ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. اب یہ بجٹ آیا ہے تو بجٹ پہلے سال میں، کچھ سال پہلے بجٹ سال میں ایک دفعہ آتا تھا، اب ہر روز بجٹ آتا ہے. آپ اپنی پالیسی کیسے بنا سکتے ہیں کہ کل آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. گورنمنٹ کام کر رہی ہے، جو اس کے ثمرات بھی آ رہے ہیں. انفلیشن چلے کم ہو گیا، آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ڈالر اور روپی کی پیرٹی کو 280/23 پہ رکھا ہوا ہے. اب کیا ہم نے بجلی اتنی سستی کی ہے کہ ہم کمپیٹ کر سکیں اپنے جو گروپ کی کنٹریز ہیں، جس میں آپ کا دیکھیں سری لنکا ڈیفالٹ کے بعد دوبارہ پیروں پہ کھڑا ہو گیا. انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے. کیا ہم ان کے ساتھ کمپیٹ کر پائیں گے اس بجلی کے ساتھ، اس انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ، اس ٹیکس کے ساتھ، ان پالیسیز کے ساتھ؟ اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ نے بہت شور شرابہ سنا ہوگا کہ بہت ہماری تاجر جو چیمبرز ہیں، فیڈریشن ہیں، انہوں نے کہا جی 37A اور 37B کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا. میرا صرف ہلکا سا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اخلاقی طور پہ بھی بات ٹھیک ہے؟ کیا یہ آئین پاکستان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ شک کی بنیاد پر کسی کو بھی گرفتار کر لیں؟ دیکھیں آپ نے ایکٹ میں کیا چیز پاس کی کہ ایک 16، مجھے اس بات سے بھی نہیں ہے فرق کہ بھی اس کا گریڈ کیا ہے کہ ایک شک کی بنیاد پہ گرفتار کر لے گا، اس کے بعد وہ جناب پھر اس کے بعد اس کا چلے گا سارا طریقہ کار. تو جب آپ کے قوانین اس قسم کے ہوں گے جس پہ نہ بات یہ ہے کہ دونوں طرف ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر رہے. ہمیں تو سب سے پہلے جب ہماری پالیسیز کو ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی خود ٹیکس کے باہر نہ رہے، اور یہ جب تک ہمارا ٹیکس کا نظام آسان، سہل، ٹھیک نہیں ہوگا تب تک ہم نہیں آگے چل سکیں گے. اور ایک اور میں ساتھ بات کرتا ہوں. ابھی خواجہ آصف صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ ہمارے بیوروکریٹس کا جو پیسہ ہے وہ سارے کا سارا باہر ہے. پرتگال، بھائی پرتگال میں ہے.
اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ ان سب کا پیسہ پرتگال میں ہے جی تو پہلے ان کی چھان بین کر لینا. بالکل صحیح بات ہے. ہماری چھان بین بعد میں کر لیں. ابھی آپ تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری اکانومی میں 7 ٹریلین کی چوری ہوتی ہے. بھائی اگر آپ کو پتا ہے 7 ٹریلین کی چوری ہوتی ہے تو بتا دیں. ابھی تو قانون ایسے بن رہے ہیں کہ جو سیلز ٹیکس کا قانون ہے وہ انکم ٹیکس سے کنفلکٹ کرتا ہے. اور جب آپ پالیسیز اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر نہیں بنائیں گے اور جب تک آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک آپ کی انڈسٹری کیسے چلے گی؟ آپ ان لوگوں کے خلاف ہیں. آپ ان لوگوں کو چور کہہ رہے ہیں جو اس ملک میں روزگار دیتے ہیں, جو اس ملک میں آپ کی اکانومی کو چلاتے ہیں, جو اس ملک سے ایکسپورٹ کرتے ہیں, جو اس ملک میں آپ کی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں کیوں کوئی چوری کرتا ہے؟ بیکاز آپ کے ٹیکس کے ریٹس بہت زیادہ ہیں. بالکل آپ کا پوائنٹ سر واضح ہے. بالکل سر لشاری صاحب, جیسے کاشف انور صاحب نے کہا کہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ انکم ٹیکس سے ہی تضاد کرتا ہے, تو جب سرمایہ کار کا اعتماد ہی نہیں ہوگا تو کس طریقے سے پھر بین الاقوامی سطح پر کمپنیز پاکستان میں آ کے پاکستان پہ اعتماد کریں گی؟ لیکن ایک طرف کاشف انور صاحب کا یہ نقطہ نظر ہے, دوسری طرف اگر سٹاک ایکسچینج کو دیکھیں وہ مارکیٹ میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بلند ترین سطح پر جو ہے وہ جو پوائنٹس ہے وہ پہنچ چکے ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے سر؟ آپ ماہر معاشیات ہیں, ذرا ہمیں سمجھا دیں کیونکہ اس میں ہماری ایکسپرٹیز نہیں ہے. تو کس طریقے سے یہ معاملہ چل رہا ہے؟ ایک طرف سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے, دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ کار کا اعتماد نہیں ہے, سیلز ٹیکس کا نظام ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے ایک تو بڑی غلط فہمی ہے ساروں کو کہ سٹاک ایکسچینج شاید کوئی انڈیکیٹر ہے اکنامک گروتھ کا. جی یہ تو ایک اسپیکولیشن ہوتی ہے. ایک شیئر آپ نے بیچا لیا, اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. گراس روٹ لیول پہ, اصل میں ٹرکل ڈاؤن لیول پہ. سوری ٹو انٹرپٹ یو سر, جس دن یہ عبور کرتا ہے یہ سٹاک ایکسچینج تو ہمارے سرخیوں میں یہ آ جاتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے, تو اس وجہ سے میں یہ پوچھنا وہ آپ کی بات بجا ہے, جی سر, مگر جی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی معاشی صورتحال سے. کمپنیوں کے شیئر اوپر نیچے جاتے رہتے ہیں اور ان کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی, مگر یہ کوئی جی ڈی پی گروتھ پہ یا ادروائز گروتھ پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے اکنامک گروتھ کا. میں نے بات ریپیٹ کر کے آپ سے کہی ہے. دیکھیے بات جو بات آپ اصل کر رہے ہیں نا, وہ یہی ہے کہ ٹیکس کا نظام کیا ہو اور ایکسپورٹ امپورٹ کا نظام کیا ہو. دیکھیے اگر کرنے والی جو بات ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو اشیاء ضرورت ہیں صرف وہ امپورٹ کی جائیں. لگژری آئٹم سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی ضرورت نہیں ہے وہ امپورٹ نہ کی جائیں, آپ کا امپورٹ بل کم ہو, کیونکہ اس وقت آپ کا ملک امپورٹ اورینٹڈ ملک ہے, ایکسپورٹ اورینٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تاکہ وہ را مٹیریل کے اوپر ڈیوٹیاں زیرو کی جائیں, تاکہ را مٹیریل ادھر آئے اور لوکل چیزیں بنیں. آپ کے بندے باہر نہ جائیں, آپ کا برین ڈرین اس لحاظ سے نہ ہو کہ آپ کے ٹیکنیکل بندے سارے باہر چلے جائیں. ٹھیک ہے, جنہوں نے جانا ہے وہ جائیں, وہ ہر سال تقریباً 8 سے 9 لاکھ بندہ باہر جاتا ہے. وہ ایک لحاظ سے اچھا بھی ہے, چلو اور کچھ نہیں تو ریمیٹنس ہی بھیج دیتا ہے, اتنی ریمیٹنس بھیج دیتا ہے جتنی آپ کی ایکسپورٹ ہے 30 بلین کے ارد گرد. تو وہ اتنا نقصان بھی نہیں ہے, بٹ سٹل جب ایک آپ کے ملک میں اپنی چیز نہیں بنے گی, جو آپ بات کر رہے تھے کہ اپنا ٹرسٹ نہیں ہوگا, اپنے لوگ انویسٹ نہیں کریں گے تو وہ فورنرز کیسے کریں گے؟ جو فورنرز ادھر کریں گے تو ان کو بھی تو ایکسپرٹیز چاہیے نا یہاں پہ. تو ہمیں اس وقت اپنی ووکیشنل ٹریننگ پہ بہت زیادہ زور دینا چاہیے. دیکھیے جو اس وقت ماڈرن 21st سینچری کی اکنامی ہے نا جی, وہ اب انڈسٹری پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی. جیسے میں نے پہلے کہا ہے, وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے اے آئی پہ, کمپیوٹرائزیشن پہ, الیکٹرک وہیکلز پہ. وہ سارے اس طرف چلیں گے. اور جو اس وقت کے اکانومسٹ ہیں, چونکہ ہم تو اکانومی کو دنیا کی نگاہ سے ہی دیکھتے ہیں, کہ ایجوکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ کے پاس ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے تو آپ کی اکانومی گرو ہوگی. کیوں نہیں کوئی سمجھتا. آپ کے بندے صحت مند ہوں گے تو فیکٹریوں میں کام کر سکیں گے. تو ان دو چیزوں پہ آپ نے بہت زیادہ دھیان دینا ہے. آپ کو ادروائز نہیں نظر آتا, آپ کہتے ہیں جی ہم نے آج 10 جینیں بنا لی, یہ کر لی, مگر جب پڑھا لکھا ہوگا وہ کاٹے گا صحیح, وہ بنائے گا صحیح, اور وہ 10 سے 16 جینیں بنانا شروع کر دے گا. ہمیں فوری طور پہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس پہ دھیان دینا چاہیے. although it is a long term, آپ ڈیم بھی بنائیں تو وہ 10 سالوں میں بنتا ہے, تو انسان تو اور بھی لمبا ہوتا ہے, مگر
चाइना ने इसी तरह ही इम्प्रूव किया कि बाहर की यूनिवर्सिटियों में सबसे ज्यादा चाइनीज स्टूडेंट जा रहे हैं इस वक्त भी। आप बाहर लोगों को भेजें, चाइना भेजें, आप अमेरिका भेजें, लंदन भेजें, वजीफे दे के भेजें कि लोग वहां से पढ़ के वापस आए, नई टेक्नोलॉजी लेके आए। इस तरह से नहीं है कि जो आप आज से 50 साल पहले की टेक्नोलॉजी इस वक्त टोटली एब्सोल्यूट हो गई। ठीक है सर। काशिफ अनवर साहब, सर आप सदर रहे हैं सर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जितनी भी टीम है सर बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है, और मैं आज भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, और उनसे ये जो है अखज़ किया जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि हमें एतमाद में लिया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, और ख़ास तौर पे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, कि जो है वो किसी तरीके की एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा ख़ास तौर पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम अरकान को, क्योंकि बिजनेस सेक्टर जो है वो मईशत की रीढ़ की हड्डी की मानद है सर। तो आप हालत हाल जो है उसको किस तरीके से समझते हैं सर? पहली बात तो यह है कि सोहेल इशारी साहब भी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जी, और जो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि सोहेल इशारी साहब मेरे प्रेसिडेंट थे जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था। अच्छा, माशाल्लाह। और आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम सोहेल इशारी साहब। अच्छा जी, दूसरी थैंक यू बात काशिफ, ये थैंक है यू। सर, थैंक यू। दूसरी बात ये है कि देखें, ये बहुत अच्छी बात है, हम तो बार बार यही कहते हैं जी कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। आपको मुख्तलिफ एसोसिएशंस, मुख्तलिफ चैम्बर्स के साथ आपको ऑन बोर्ड होना चाहिए। और अगर आपकी सरकार, देखें सरकार हमारी माँ होती है, बिल्कुल। और अगर हमें तकलीफ होती है तो हमने सरकार को ही बताना है। तो देखें सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है, ऐसे कवानीन क्यों बनाए जाते हैं जिससे आपके उन बच्चों को तकलीफ होती है जो कमाऊ पूत है। आप हमें ये कहते हैं कि भाई ये टैक्स चोरी करते हैं, आप तो बात यहां से शुरू करते हैं कि ये चोर हैं। तो देखें, आप पॉलिसीज इस किस्म की बनाते हैं। आपके मुल्क के अंदर स्मगलिंग क्यों होती है? आपके रेट्स ज्यादा हैं, आप रेट्स को कम कर दें, स्मगलिंग नहीं होगी जी। आप जो ये सारे कवानीन सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के बना रहे हैं, आप इसको फिक्स क्यों नहीं कर देते? आप फिक्स कर दें। आप यही कहते हैं ना कि सेल्स टैक्स की चोरी होती है, अगला 18% नहीं देता, अगला 22% नहीं देता। आप क्यों इसको फिक्स नहीं कर देते हर एक के ऊपर 5 से 6% पे, ताकि ये चोरी ना हो? सारे कानून उसके इर्द गिर्द बन रहे हैं, ये 37 से 37 भी। फिर मैं एक और बहुत मजेदार सी बात बताऊं, आप ये कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेड काम करें, दूसरा आप रिटेलर को ये कहते हैं कि अगर तुम अपनी 2 करोड़ से ज्यादा की परचेज करोगे तो तुम सेल्स टैक्स के अंदर आ जाओगे। मैं बरमला किसी प्लेटफॉर्म पे भी ये बात करने को तैयार हूं, सेल्स टैक्स का कानून इतना आसान नहीं है कि एक रिटेलर हमारा, एक ताजिर हमारा, वो सेल्स टैक्स के कानून को संभाल सके और समझ सके। ये क्यों बात समझ में नहीं आती हमारे डिपार्टमेंट्स को और हमारी गवर्नमेंट को? फिर एक और बात आपको बताऊं, क्या एक ताजिर जो इनकम टैक्स में रजिस्टर है, क्या वो फालतू 4% सेल्स टैक्स नहीं देता? आपने उसकी सेल्स और परचेजेस को क्यों रोक दिया है? आप तो खुद ऐसा कानून बनाते हैं कि अगला अपनी डॉक्यूमेंटेशन ना करे। उसके बाद जो फिर एक और बात बहुत जरूरी है, जिसके पास, जिसने अपना कारोबार भी बढ़ाना है, इस वक्त इतने डिपार्टमेंट्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, उसको कैपिटल चाहिए, वो कैपिटल कहां से लेकर आएगा? आपके ये क्यों काम गलत होते हैं? आपके वो लोग क्यों नहीं अपने बढ़ा सकते अपने कैपिटल? ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि जिसका ब्लैक का पैसा है, देखें, और ताजिर का पैसा ब्लैक का नहीं होता, ताजिर का पैसा स्मगलिंग का नहीं होता, वो रिश्वत का नहीं होता, वो किसी और गलत मीन से नहीं आता। यस, इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड बिकॉज ऑफ द प्रीवियस पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब अगर वो अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता है, अपने सिस्टम को ठीक करना चाहता है, आपका कोई कानून ऐसा है ही नहीं कि वो अंदर आ सके। ये बड़ी बहुत सीधी सीधी बात है, लूप होल्स की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल। मैं सर काशिफ अनवर साहब, ये जरा कानून के लूप होल्स की बात आपने पहले भी की, अब भी कर रहे हैं। मैं जरा लशारी साहब से सर इस पे आपका थोड़ा सा तजिया ले लेते हैं। सर आप भी सदर रहे, बतौर सदर आपके भी जो है वो मुलाकातें होती होंगी। मैं खासतौर पे अगर बात करूं तो आप, अगर हम लाहौर में हैं जो कि पंजाब का कैपिटल है, तो MPA से या कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, तो एक मैं अगर एज ए लॉयर, मैं खुद भी एक वकील भी हूँ, तो मैं एज ए लॉयर लशारी साहब आपको एक एग्जाम्पल दूँ, तो हम जब ट्राइब्यूनल कोर्ट्स में जाते हैं
تو ٹرائبل کورٹس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں پی آر اے کی یا پنجاب سیلز ٹیکس کی، تو یہ کاشف انور صاحب کی بات سے ہی میں ایڈیشن یہ دینا چاہوں گا کہ اکثر یہاں پہ وکلا کو بھی یہ جو ہے وہ ان کا یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ یہاں پہ بالکل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے قوانین لائے جائیں جس سے جو ہے وہ سرمایہ کاری بڑھے اور یہ تمام جو سیلز ٹیکس کی باتیں کی جاتی ہیں اس کی ساری لوپ ہولز اور گرے ایریاز کو جو ہے اس کو ریزالو کیا جائے؟ دیکھیے میرے ذہن کے مطابق تو ایسا ہے کہ جیسے کاشف نے بھی کہا کہ فکس ٹیکس کریں، جی اور خاص طور پہ ریٹیل پہ فکس ٹیکس کریں. جی اور دکاندار اتنے دکاندار ہیں کہ ان کے پاس تو ڈیٹا تک بھی نہیں ہے کہ بالکل پاکستان میں اوور آل کتنے دکاندار ہوں گے، چھوٹے اور سر. بڑے. وہ دکاندار جو چلو ان کے بڑے بڑے تو وہ سر سوری ٹو انٹرپٹ، جو دکاندار ان کے سامنے آ جاتا ہے وہ اس کو ہی پکڑتے ہیں بس. یہ بہت ساری وہی نا، ایسی ایگزامپلز ہیں سر. صحیح بات ہے. جی تو بڑے جو ریٹیلرز ہیں، یہ مال اونرز ہیں، وہ تو پی ایس او میں ہے نا جی، تو ان کا تو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں سسٹم. مگر جو عام بندہ گلی کوچوں میں بھی بیچ رہا ہے، ان سے آپ بے شک 1000 روپیہ 2000 روپیہ اس سال کا لے لیں، ایک ڈیٹا بیس بنائیں کہ اور پھر جب کوئی نئی دکان کھلے وہ رجسٹر ہونی چاہیے، اس کا ایک نمبر ہونا چاہیے، تو سسٹم سے چلے نا. تو جب سسٹم کوئی نہیں ہوگا تو پھر یہی ہے ہاؤچ پاچ ہوگا، تو آپ کے ٹیکسز بھی ویسے ہی ہوں گے. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ شاید یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس مل جائے اور پھر لون لے لیں آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، یا ریمیٹنس آ جائے. دیکھیے اس سے کبھی قوم نہیں پنپے گی، کبھی نہیں پنپ سکتی. وہ پنپتی تب ہے جب آپ کی پروڈکشن ہوتی ہے. تو پروڈکشن از دا ریئل تھنگ، اور پروڈکشن کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی رابرٹ نوڈ کے دور کا زمانہ ہے کہ چھین لو ٹیکسز. چھیننا نہیں ہوتا، لینا ہوتا ہے، اور پیار سے لینا ہوتا ہے، اور فکس کر دیں سب. جس کی بڑی دکان ہے اس کا 4-5 ہزار، جو اس سے بڑا ہے اس کی 10,000 سالانہ. آپ دیکھیے کہ اس طرح سے ان کو کسی کی طرف جانا بھی نہیں پڑے گا، سب ڈیجیٹلائز ہو. کوئی بندہ نہیں آئے، سیدھا بتائیں اس نمبر پہ آپ پیسے بھیج دیں، آج کل کا دور ہی ایسا ہے، اس نمبر پہ پیسے بھیجیں، رسید آپ کے پاس ہے. کوئی ہیومن انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے. ان کو جیسے میں نے پہلے کہا آؤٹ آف دا باکس اب چیزیں کرنی پڑیں گی، اس طرح سے اب یہ نہیں چل سر. سکیں گی. بالکل اور بالکل ایک دفعہ جو منسٹری دیتے ہیں نا ڈالر وائٹ کرا جی دیں اور پیسے وائٹ، ان کو ایک منسٹری کاروبار کی دینی جی چاہیے کہ جو کاروبار کرنا چاہتا ہے کرے. چند جو کاروبار ہے اسلحہ بنانا یہ وہ نہ ہو، باقی جو مرضی کریں، جہاں مرضی سے پیسہ لائیں، لیٹس ڈو اٹ. اور لیٹس ڈو پھر اٹ. آپ سر ہاں، بالکل اور پھر آپ دیکھیے یہ قوم کیسے پنپتی ہے. سر بالکل ایسے ہی ہے. اور ڈپارٹمنٹل لیول پہ اور پالیسی میکنگ کے حوالے سے ہمیں مزید ریفارمز کی ضرورت ہے. سر میں ڈپارٹمنٹل لیول کے اب اگر بات کروں تو پنجاب ریونیو اتھارٹی کے جو لاہور کے کمشنر صاحب ہیں، میری ڈائریکٹ ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے جب پوچھنے کو ملا تو وہ کہتے ہیں بلک آف دی کیسز میرے پاس پینڈنگ ہے، کیونکہ میرے پاس جو پوزیشن ہے وہ لاہور کی بھی اور گجرانوالہ کی بھی ہے. سچویشن تو سر یہ ہے کہ لاہور کتنا بڑا ایمبٹ ہے، ایریا ہے، اور ایک کمشنر جو ہے وہ گجرانوالہ 2 دن ادھر گزارتا ہے سر، اور 3 دن ادھر گزارتا ہے سر. تو حالت حال تو سر یہ ہے. اور دوسری طرف سر آپ نے جیسے لشاری صاحب نے بات کی سر کہ پروڈکشن جو ہے ہمیں وہ بھی بڑھانی ہوگی، ہماری اپنی لوکل لیول پہ پروڈکشن. سر جو پروڈکشن ہمارے پاس پہلے سے ہو رہی ہے، شوگر کی پروڈکشن ہو رہی ہے، ہمارے پاس کاٹن کی پروڈکشن ہو رہی ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس چاول اپنا ہوتا ہے، ہمارے پاس گندم اپنی ہوتی ہے، لیکن اس کی جو ہے وہ اس کا جو ایک میکانزم ہے اس کو نہیں سنبھالا جا رہا ہم سے سر. اب میں اگر سوال کروں سر کاشف انور صاحب آپ سے ہی سر سوال کر لیتا ہوں، تو شوگر کی پروڈکشن کے حوالے سے ہمیں حالت حال تو یہ ہوتا ہے کہ چینی کی بحران ہو جاتا ہے. چینی کا شہری جو ہے وہ بیچارے وہ جو ہے مہنگی چینی ان کو لینی پڑتی ہے، پھر حکومت کو جو ہے وہ امپورٹ کرانی پڑ جاتی ہے چینی. یہ حالت حال کیا ہے سر، اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا؟ سر دیکھیں بات یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی اسٹارٹس فرام دا ٹاپ، اٹ ڈزنٹ اسٹارٹ فرام دا باٹم. اب بات یہ ہے کہ چینی اور گندم کا ہی ایشو کیوں آتا ہے، اور پہلے ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں پھر ہم امپورٹ کر لیتے ہیں. جی کیا اس سے آپ کو یا 25 کروڑ عوام میں سے کتنے کروڑ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے؟ کیا از اٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو سارٹ آؤٹ کہ یہ کنہوں نے ایکسپورٹ کروائی ہے اور کنہوں نے امپورٹ کروائی ہے اور کنہوں نے فائدہ لیا ہے گندم کا اور چینی کا؟ دیکھیں یہ سوال تو سب، اس سوال کا جواب بھی سب جانتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم تو ان کی بات بھی نہیں کرتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ایس ایم ای ہے بھائی آپ اسے چلنے دیں،
اور بھائی آپ اسے ایز آف ڈوئنگ بزنس دیں, بھائی آپ پالیسیز ایسی بنائیں. اور میں تو یہاں پر یہ کہتا ہوں, ایک ایسا صنعت کار, ایک ایسا تاجر جو ٹیکس کم دیتا ہے, یا وہ بہتر ہے اس شخص سے یا اس انویسٹر سے یا اس انڈسٹریلسٹ سے جو اپنا سارا پیسہ اس ملک سے باہر لے جا کر کسی اور ملک میں انویسٹ کر دیتا ہے. جب میں پریزیڈنٹ تھا نا لاہور چیمبر کا, تو دوسرے ملک کے سفیر آ کے یہ کہتے تھے کہ آپ اپنے لوگوں کو ہمارے ملک میں بھیجیں. تو میں نے کہا یہ تو میری ڈکشنری میں ہی نہیں ہے یہ بات کرنا کہ کوئی پاکستانی کسی اور ملک میں جا کے انویسٹمنٹ کرے. میری تو خواہش ہے کہ دوسرے لوگ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں. لیکن بات میں یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا, آپ کے کتنی انڈسٹری یہاں سے چلی گئی ہے, آپ کے کتنے ملٹی نیشنلز یہاں سے چلے گئے ہیں. Isn't it a loss for the nation and us? ہم نے کیوں اس پہ نہیں سوچا؟ جو آپ کے پاکستانی یہاں پر سسٹم کی وجہ سے مجبور ہو کر گئے ہیں. میرا مقصد, مجھے تکلیف ہوتی ہے, میرا مقصد گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے, میرا مقصد ان کوسچنز کو اٹھانا ہے کہ جو یہاں پر لوگ ہیں وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کریں, وہ یہاں پر پیسہ لے کر آئیں. اب کیا یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے پاکستانی جو ہے وہ اس ملک سے اس لیے نہیں جا رہے کہ وہ باہر کے ملک میں جا کے نوکری کرنا چاہتے ہیں, وہ ملک سے اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ یہاں پر معاشی طور پہ اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتے ہیں اور انہیں یہاں پر نوکریاں نہیں مل رہی, ان کے پاس یہاں پر کوئی ایونیوز نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیے, اس وقت جو پورے پنجاب میں ہو, دیکھیں صفائی کرنا بہت ضروری ہے, انکروچمنٹس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے, لیکن اگر آپ دکانوں کو ختم کر دیں گے, اگر آپ وہ ایونیوز ختم کر دیں گے جس سے نوکریاں ختم ہو جائیں گی, تو کیا بے روزگاری نہیں ہوگی؟ کیا لا اینڈ آرڈر خراب نہیں ہوگا؟ کیا وہ سڑکوں پر نہیں آئیں گے؟ کیا پریشانی نہیں ہوگی؟ کیا لوٹ مار نہیں ہوگی؟ دیکھیں ضرور کریں آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن پلان بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. پہلے ان کو روزگار تو دے لیں, آپ انہیں روزگار دیں, پھر آپ جو مرضی کریں دکانوں کے ساتھ, پھر آپ جو مرضی کریں آپ ان سڑکوں کے ساتھ. اور ایک اور بات, جنہوں نے وہ غلط پلازاز بنوائے, جنہوں نے وہ غلط مارکیٹیں بنوائی, کیا گورنمنٹ کی ان کے پاس نقشے نہیں ہیں؟ کیا ان کی رجسٹریشنز نہیں ہوئی؟ کیا انہوں نے سرکاری طور پہ فیسیں نہیں دی ہوئی اپنی ساری؟ تو آسک دیم نا, جنہوں نے وہ پرمیشنز دی تھیں. آپ اس وقت جو ان ہمارے جو تاجر بھائی ہیں ان کی دکان, جو چلے میں آپ سے یہاں پر اپنے اولڈ سٹی کی بات کر لیتا ہوں, جو 7,000 دکانیں آپ توڑنے کو جا رہے ہیں, کیا جب وہ بنی تھیں کیا ان کے ٹیکسز, کیا پراپرٹی ٹیکس نہیں دیا جاتا؟ صحیح بات ہے. کیا ان کی ساری چیزیں پوری نہیں ہوئی تھیں؟ کیا ان کے نقشے پروو نہیں ہوئے تھے؟ ایل ڈی اے نے پروو نہیں کیا تھا؟ تب کیوں نہیں پکڑا تھا؟ آپ تب پکڑتے نا کہ یہ ناجائز بن رہا ہے. اور جنہوں نے پرمیشنز دی تھیں, کیا آپ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا ہے؟ پہلے ان کے خلاف تو ایکشن لیں. اور ایک اور بات کروں گا, کیا کوئی تاجر, کیا کوئی صنعت کار, یا کیا کوئی گھریلو صارف اگر بجلی یا گیس چوری کرتا ہے تو ڈپارٹمنٹ کے بندے کے بغیر کرتا ہے؟ کیا آپ کبھی اس ڈپارٹمنٹ کے بندے کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں, جس صارف نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے آپ اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں. دیکھیں ابھی بھی کیا ہو رہا ہے, جس کی دکان خراب ہے, جس نے باہر ریڑھی لگا رکھی ہے, جس نے کوئی چھاپری لگا رکھی ہے, آپ اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں. صحیح بات ہے, بالکل. جب آپ ایف آئی آر کاٹیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں حالات دیکھیں, یہ اسٹیٹ ماں ہے ہماری, اسے سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم ایسے کریں گے تو لا اینڈ آرڈر خراب ہوگا, معاملات خراب ہو جائیں گے. We have to correct ourselves تاکہ آپ کے ملک کے اندر اکانومی بھی خراب نہ ہو اور آپ کے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر بھی خراب نہ ہو. ٹھیک ہے سر لشاری صاحب, سر اس پہ میں آپ کا بھی تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو لینا چاہ رہا ہوں, خاص طور پہ جب بحران ہو جاتا ہے, چیری کا بحران ہو جاتا ہے, گندم کا بحران آ جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشن ٹو دا کوسچن سر, ذرا مجھے خاص طور پہ ہماری فیکٹریز, ٹیکسٹائلز, یہ جو سیکٹر ہے, اس حوالے سے تھوڑا بتائیں یہاں پہ کیا مزید ریفارمز کی ضرورت ہے سر, اور کیا صورتحال ہے اس پہ ابھی موجودہ؟ دیکھیں ٹیکسٹائل کے حوالے سے تو بڑے عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہماری کاٹن کی جو پروڈکشن ہوتی تھی, ایک پیک پہ ہم 14 ملین بیلز پہ گئے تھے پر ایئر, اب ہم تقریباً 9 کے قریب آ گئے ہیں. تو پھر ہمیں کاٹن جو ہے وہ امریکہ سے, ایجپٹ سے, باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے, اور ہماری اپنی کاٹن جو ہے وہ تقریباً ساروں سے بہتر ہے.
اور وہ سستی بھی پڑتی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم کاٹن کی طرف جائیں, کیونکہ را مٹیریل تو کاٹن ہی ہے نا جی. اور دوسرا ہمیں ویلیو ایڈیشن جو ہم کر رہے ہیں لیٹسٹ ہونی چاہیے ہماری, اور وہ کر بھی رہے ہیں. وہ آہستہ آہستہ BMR ہوتا رہتا ہے اور ہم اپنے آپ کو امپروو کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ہم صرف تولیے اور بنانے ہی نہیں, اس سے بھی آگے ہم چیزیں باہر بھیج رہے ہیں اور بڑا اچھا کر رہے ہیں, اور اس پہ ہمیں مزید کام کرنا چاہیے. دیکھیے یہ جو ڈے ٹو ڈے ایشوز بڑی اچھی طرح سے کاشف انور نے آپ کو ایکسپلین کیے ہیں, یہ ایک بنیادی ایشوز ہیں. مگر جب قوم سوچتی ہے نا, اور جو اوپر سے تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں, اصل بات ان کی ہے جو انہوں نے بھی کی کہ پالیسیز ایسی دینی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان اکنامک ایڈوائزری کونسل ہونی چاہیے, جس میں صرف بڑے بڑے سیٹ ہی ممبر نہ ہوں, SMEs کے ممبر اس میں ہوں, کیونکہ ہماری SMEs زیادہ ہیں, بڑی انڈسٹری لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری تھوڑی ہے. تو SMEs کے لوگ بیٹھے ہوں تاکہ وہ ایڈوائز کر سکیں حکومت کو. دیکھیے اگر آپ کا کوئی تھنک ٹینک ہی نہیں ہے, سیاستدانوں کو تو اپنی سیاست سے فرصت نہیں ہے, اور شاید ہوتی بھی نہیں ہے, تو ایک شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے. تو وہ شیڈو گورنمنٹ ہم نے آج تک نہیں بنائی. تو ہمیں دیکھو, میں آئی آلویز گو فار دی انٹینجیبلس, کیونکہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا وہ انٹینجیبل کے ساتھ سوچتی ہے, یعنی کہ پالیسی کیسے دینی ہے, پالیسی کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. یہ باتیں جو کاشف بھائی نے کی ہیں یہ بالکل صحیح کی ہیں, ان کی طرف توجہ جو امپلیمنٹیرز ہوتے ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں. مگر اوپر سے جب تک پالیسی, لاز, ریگولیشنز نہیں ہوں گی تو پھر کیوس ہی ہوگا. اور دیکھیے ایون ان شوگر انڈسٹری, آپ کو پتہ ہے اس انڈسٹری کا کتنے ٹن پر ڈے کا کیپیسٹی ہے. تو آپ کو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہوتی ہیں, وہ اتنی نکلتی ہے, اتنی آپ نے ریٹ دیا ہوا ہے بیچنے کے لیے, یا تو پھر آپ اس کو فری فار آل کر دیں کہ بھائی ٹھیک ہے پرائیویٹ انڈسٹری جتنا مرضی قیمت رکھے, قیمت کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہی نہ کریں. تو وہ لا جو ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا, اس کو چلا کے دیکھ لیں. مگر نہیں, اس کے اوپر ریگولیشن بڑی ضروری ہے. اسی طرح سیمنٹ ہوا, اسی طرح یہ ہوا, اور ابھی ہمیں بہت سی اپنی انڈسٹریز کو بھی ٹھیک کرنا ہے. ہمارا سریا لویا اتنا مہنگا ہے, اگر ہم اپنی کراچی کی مل دوبارہ چلا سکتے ہیں, اور چلانی چاہیے, اس طرف توجہ دینی چاہیے. جیسے میں نے کہا نا, جو چیزیں رکی ہوئی ہیں آؤٹ آف دا باکس ہیں ان کو کریں. اور پالیسی کے لیے ایک ایڈوائزری کاؤنسل ہونی چاہیے جس میں SMEs کے لوگ بیٹھے ہوں اور حکومت کو مہینے مہینے ایڈوائز کریں کہ اب یہ کریں, اب یہ کریں, اب یہ کریں. تو امید ہے کہ ہم another 5 to 6 years ہم بھی مڈل ارننگ سوسائٹی بن سکتے ہیں, کہ جن کا کم از کم کوئی $5,000-6,000 پر کیپٹا انکم ہو, اور وہ ایزی لائف اپنی گزار سکے. ٹھیک ہے سر. کاشف انور صاحب, سر آخری سوال, پھر پروگرام کی کنکلوژن کی طرف جاؤں گا. سر پیٹرولیم مصنوعات کا بھی بڑا رول ہوتا ہے, خاص طور پہ پاکستان کی اکنامک گروتھ کے حوالے سے, کیونکہ اگر اس میں انکریز کیا جاتا ہے تو پاکستان کے لو لیول تک, اگر میں کہوں کو رکشے کا کرایہ تک بڑھ جاتا ہے سر. تو ٹھیک ہے, یہ پھر بزنس سیکٹر کے اندر دیکھا جائے, جتنے بھی تمام تر ان کے ارد گرد ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں بھی ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے, آپ کے لوکل پروڈکٹس بڑھ جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت وقت ہے وہ اس پہ کیا بہتری لا سکتی ہے سر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نان پیٹرول جتنے بھی یوٹیلٹیز ہیں, جتنے بھی آپ کے انپوٹس ہیں, آپ گیس لے لیں, آپ بجلی لے لیں, آپ ٹیکس لے لیں, آپ پیٹرول لے لیں, یہ تمام چیزیں آپ کے دیکھیں سفید پوش پہ وہ ایک طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں, اور جب وہ آپ کی کمیونیکیشن میں یا آپ کی انڈسٹری میں آتے ہیں تو الٹیمیٹلی جب آپ کی پروڈکٹ بنتا ہے تو وہ اس میں بھی ایڈ ہو جاتا ہے. جی. اگلا جو بندہ ہے, جو سفید پوش یا جو سیلریڈ پرسن ہے, اس کو تو دو طرف سے مار پڑتی ہے نا, کہ اس کا اپنا بھی جو ایکسپینڈیچر ہے وہ بڑھ جاتا ہے, انکم کم ہو جاتی ہے, اور جو وہ چیز خرید رہا ہے اس میں بھی اس کو مار پڑ جاتی ہے. تو یہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اگر ہم دیکھیں ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے انڈسٹری کو چلانا, روزگار دینا. اگر ہماری, اور میں ایک اور بات ہمیشہ اپنے پورے 2 سال کے ٹینیور میں کہتا رہا, ہمیں اپنی پرائیورٹی کو چینج کرنا ہوگا. ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھانا ہماری نمبر 1 پرائیورٹی ہے, میں یہ کہتا ہوں ایکسپورٹ کو نمبر 2 پہ لے آئیں اور امپورٹ کو کم کرنے پہ اپنی پرائیورٹی نمبر 1 کر دیں. بائی انڈسٹریلائزیشن, بائی لوکلائزیشن, بائی ریڈیوسنگ دا ٹیکس, بائی گیونگ مور اینڈ مور فیسلٹیز ٹو دا انٹرپرینیورز, تاکہ وہ لوگ یہاں پر روزگار دیں. اور دیکھیں جب گورنمنٹ نے بہت اچھا اقدام کیا ہے, 40,000 روپیہ سیلری کر دی ہے,
وہ کون دے سکے گا؟ جس کی فیکٹری چل رہی ہوگی وہ دے گا نا، جس کا کاروبار چل رہا ہوگا وہ دے گا نا۔ اگر آپ اس بات کو مست کر دیں گے کہ 40,000 سیلری دو، اگر اگلے کا کاروبار ہی نہیں چل رہا ہوگا تو وہ تو پھر اپنے ملازموں کو وہ تو بے روزگار کر دے گا۔ کہ انٹر کنیکٹڈ ہیں ساری پالیسیز، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم صرف ایک چیز کو دیکھیں، ہمیں ایک وقت میں 5-7 چیزوں کو اکٹھا لے کر چلنا ہوگا۔ اگر ہم اس کو لے کر چلیں گے تو دیکھیں ہماری گورنمنٹس بھی اچھی ہیں، ہماری عوام بھی اچھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے۔ اگر ہم صرف اپنی ول کو تھوڑا سا چینج کر لیں اور اپنی پالیسیز کو چینج کریں، پالیسیز فرینڈلی بنائیں اور عوام کے ٹرسٹ کو جیتے، عوام کو یہ پتا ہو کہ حکومت وقت ہماری ماں ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سر لشاری صاحب، تھینک یو سو مچ سر کاشف انور صاحب، آپ نے ٹائم دیا اپنا قیمتی۔ تھینک یو سر۔ ناظرین، پروگرام کا کنکلوژن کرتے ہیں، پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، ٹائم ختم ہونے کو ہے، کیونکہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں خاص طور پہ انٹرنیشنل سطح پہ، ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں بھی بات کی، پاکستان کو بہت سارے حصوں میں جو ہے وہ کامیابی تو ہو رہی ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مزید کہاں کہاں پر ریفارمز کی ضرورت ہے۔ ہم نے خاص طور پہ آج اکانومی کی بات کی کہ اکانومی کے ڈپارٹمنٹس میں خاص طور پہ قوانین اور پالیسیز میں جو ہے وہ مزید ریفارمز کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ مزید گروتھ کر سکے اور عوام الناس کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے۔ اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔